رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما. یہ آخرت کی فکر ہر انسان کی زندگی کو قیمتی بنانے والی چیز ہے. آخرت کا احساس جس قدر انسان کے دل میں ہوگا اتنا ہی وہ اللہ سے قریب ہوگا. آخرت کی فکر جس قدر انسان کے دل میں ہوگی اتنا ہی وہ اپنی آخرت کا توشہ جمع کرنے کے لیے محنت کرے گا. قرآن پاک میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم میں سے ہر شخص یہ غور کرے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. دنیا گزر جانے والی ہے، چاہے محل میں انسان بسیرا کرے، چاہے جھوپڑی میں زندگی گزارے، چاہے مرغن غذائیں کھائے، چاہے سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر اسے استعمال کرے، چاہے وہ اسباب وسائل اور جائیداد والا ہو، چاہے وہ بے سر و سامان ہو، زندگی بہرحال گزر جائے گی، دنیا بہرحال کٹ جائے گی. اس دنیا کا ایک نظام اللہ کی طرف سے طے ہے کہ وقت کٹ جانے والا ہے اور دنیا سے انسان کو گزر جانا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آخرت کے لیے کیا توشہ سفر اختیار کیا گیا. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سادہ مگر پر اثر شعر ہے. وہ فرمایا کرتے تھے ہم ایسے رہے کہ ویسے رہے، یہ دیکھنا ہے کہ وہاں کیسے رہے. آخرت میں ہم کیسے رہے یہ اصل چیز ہے. دنیا کی چیزیں تو ختم ہو جانے والی ہے. یا صاحبی لا تغترر بالنعیم فإن المال ينفد والنعیم یزول. اے دنیا کے میں بسنے والے انسان، دنیا کی ناز و نعمت پر مغرور نہ ہو جا، مال بھی ختم ہوگا، نعمت بھی زائل ہو جائے گی. اذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول. اور جب تم کوئی جنازہ اپنے کندھوں پر رکھ کر قبرستان لے جاؤ تو اس بات کو یاد کر لو کہ آج تم اٹھانے والے ہو، کل تم اٹھائے جانے والے ہوگے. آج تم دوسرے کو لے کر آئے ہو، کل دوسرے تمہیں لے کر آئیں گے. آج قبر میں مدفون ہونے والا انسان دوسرا ہے، کل دفن کرنے والے دوسرے ہوں گے، تم مدفون ہوگے، قبر کے مکی بنو گے. دنیا عجب سرائے فانی دیکھی، یہاں کی ہر ایک چیز آنی جانی دیکھی. جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخرت کی یاد دلانے والا جملہ ارشاد فرمایا، اور اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ ہم آنے والی آخرت کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من ازہد الناس یا رسول اللہ، اللہ کے رسول دنیا کا سب سے بڑا زاہد انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا من لم ینس القبر والبلا، وہ انسان جو قبر کو اور قبر میں جا کر مٹی ہو جانے کو نہیں بھولتا، وہ انسان جو قبر اور اس کے اگلے مراحل کو یاد رکھتا ہے، جو انسان اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ دنیا اور زندگی فنا ہو جانے والے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو کر انسان کو خدا کی بارگاہ میں جانا ہے. من لم ینس القبر والبلا وترک فضل زینت الدنیا، اور دنیا کی زائد ضرورت زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا سے زیادہ ساز و سامان نہیں اکٹھا کرتا، دنیا کی آسائشوں کی طرف نہیں لپکتا، دنیا کے مال پر فریفتہ نہیں ہوتا، دنیا کے اسباب کو اکٹھا کرنے کی ہوس اپنے دل میں نہیں رکھتا، تھوڑے پر قناعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہتا ہے، خدا کی تقسیم کو قبول کرتا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. پھر تیسری صفت بیان فرمائی کہ وآثر ما یبقى علی ما یفنا، جو باقی رہنے والی چیز ہے یعنی آخرت، اسے
فنا ہو جانے والی دنیا پر ترجیح دیتا ہے۔